بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلے بات کریں گے بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات اور 75 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہ بھارت کے لیے بھی لمحہ فکری اب شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایسے معاملات بہت پہلے بھی آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن یہ نسلی فسادات جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پوری دنیا کو لا کر رکھ دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منی پور میں جاری فسادات میں سیکیورٹی فورسز اور مختلف گروپوں میں تصادم اور فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 75 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور منی پور کے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ ہے، جبکہ انٹرنیٹ سروس، موبائل سروس کی بندش میں 31 مئی تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جیسے کہ مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی ہے، جیسے اپنا پنجاب میں خالصتان تحریک ہے۔ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہیں ان میں۔ تو بھارت کے لیے، بھارت کو بھی یہ سوچنا ہوگا، بھارت پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہا تھا کہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں، وہاں پر آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، تو اس لیے ہر بندے کو ہر ملک کو اپنے ملک کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا، اور اپنے معاملات اپنے لوگوں کے ساتھ تاکہ ناانصافی نہ ہو، تاکہ ایسے حالات نہ بنے جو اب بنے ہیں۔ بھارت میں اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ موبائل سروس اور انٹرنیٹ کی بندش میں 31 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے، اور حکام کو فساد کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا پاکستان میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے ریپ کے معاملات بہت زیادہ عام ہوئے تھے، اور بھارت چونکہ بہت بڑا ملک ہے اس کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جبکہ گزشتہ روز کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے مطابق، جو ان کے منی پور کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے مطابق دہشت گرد عام شہریوں کے خلاف M16، AK-47 اور سنائپر گنز استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے متعدد دیہاتوں کو بھی نظر آتش کر دیا ہے اور بلوائیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے، جس میں فوج اور دیگر فورسز کی بھی مدد لی گئی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور دنیا میں ایسے ہی خانہ جنگی کے جیسے حالات بنتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، لیکن امن کے گہوارے کی بجائے یہ ہر ملک میں ایسا ہے۔ جیسے لیبیا لے لیں، وہاں پر یہ پہلے معاملات ہوئے، پھر شام، مصر، اب سوڈان، یہ آپ کے سامنے ممالک ہیں، اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہے، جس کی مثال آپ لے لیں یورپ ہے، امریکہ ہے، امریکہ کے پاس آپ دیکھ لیں کتنی ریاستیں ہیں، اور باقی ان پہ اکا دکا کوئی فائرنگ کے واقعات ہوں تو کوئی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں، وہ ایک روٹین میٹر ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو موسمیاتی تبدیلی ہیں انہوں نے اپنا اثر بہت زیادہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ شنگھائی میں گرمی کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ چین کے سب سے بڑے شہر ہے، یہ تجارتی مرکز بھی ہے شنگھائی۔ مئی کے ماہ کا گرمی کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 100 برسوں میں شنگھائی کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 35.7 سینٹی گریڈ تک رہا ہے، تاہم رواں ماہ یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ شنگھائی میں آج درجہ حرارت 36.7 ڈگری تک پہنچ چکا ہے، اور آپ دیکھیں شدید گرمی میں معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے ہیں، اور شنگھائی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ہے موسمیاتی تبدیلی کہ آپ دیکھیں کہ درجہ حرارت وہ کہہ رہے ہیں کتنا زیادہ محسوس، 36 سے 41 تک کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے درجہ حرارت۔ شاپنگ مال اور دیگر عوامی مقامات سنسان ہو گئے ہیں، اور شہریوں نے گھر کا رخ کرنے میں عافیت جانی ہے۔ ماہرین نے شدید گرمی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا گلوبل وارمنگ سے موسم پر پڑنے والے غیر متوقع اور منفی اثرات کا سامنا جنوبی ایشیائی ممالک کو مہلک ہیٹ ویوز کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ چین کے علاوہ بھارت، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش کو بھی شدید گرمی اور ہبس کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ کے وسط میں بھارت کا درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ سے زیادہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ممبئی میں ہیٹ ویو سے ایک ہی دن میں 11 اموات ہوئیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کا بھی تقریباً 60 سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ تھائی لینڈ کے شہر تاک میں بھی اب تک سب سے زیادہ درجہ حرارت 45.6
4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और आपको मैं वाज़ह करता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल हुकूमती पैनल की एक रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीली के बारे में खबरदार किया गया था कि 2023 से 2027 अब तक का रिकॉर्ड किया गया 5 साल गर्म तरीन दौर होगा। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेज और दूसरी वजूहत हैं जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का हर इजाफा मुतअद्दिद एक साथ होने वाले ख़तरात को तेज़ कर देगा। और इस पर देखेंगे पाकिस्तान ने खासकर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी इस पर। ख़ास ये पिछला दौर जो इमरान खान साहब का दौर था उसमें इन्होंने खासी इस पर तवज्जो दी। और दरख्तों की और जंगलात का जो है वो मसनूई जो आप देखते हैं मियावाकी जंगल वगैरह ये इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। और पाकिस्तान में इससे काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन दर्जा हरारत ये सिर्फ पाकिस्तान के इक़दामात से ये मामला नहीं बनेंगे, ये पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। और जो दुनिया ने इंडस्ट्रीज़ ऐसी लगाई हैं जिन पर कि आप देखें गैसेस का अखराज है ये वो, इन पर पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। और इसके असरात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं। और ये आइंदा आने वाली जो इंसानी नस्लें हैं उनके लिए इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। और ये हम इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं, बैसियत इंसान और बैसियत कौमें ये सबको ये सोचना होगा। क्योंकि इसके असरात से ना तो यूरोप महफूज रहेगा ना एशिया महफूज रहेगा, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। और हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि हर घर के अंदर या बाहर कोई गमले लगाएं जितना अपने तक हो सके। और सुन्नत भी यही है कि आप एक दरख्त लगाएं, उसका स्वाब आपको मिलेगा। ये हमारी सुन्नत से भी मिलता है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1400 साल पहले फरमा दिया। और आज की अब साइंस जो है वो अब इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये जंगलों की कटाई और ये सब्ज़ा ना होने की वजह से जो हमारी नुकसानात उठा रहे हैं ये हम फितरत से दूर हैं इसकी वजह से। तो हमें इस पर सोचना होगा। और जदीद जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है उसमें भी ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कितनी नुकसानदेह है माहौलियाती आलूदगी के लिए, कितने फ़ायदा मंद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।